اگر تمہارے پرائیویٹ پارٹس میں مسئلہ تھا تو تم پہلے ہی شادی سے انکار کر دیتی۔ میری سہاگرات کیوں خراب کی ہے؟ ضامن شاہ دلہن بنی فریحہ پر برس رہا تھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے انکار کیا تھا، پر انہوں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ وہ بہت مظلوم یتیم تھی، بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی لیکن بھابھی اس پر ظلم کرتی۔ مسلسل کپڑا استعمال کرنے کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو گیا تھا، لیکن جب ضامن شاہ کا رشتہ آیا تو لالچی بھابھی نے اس کا نکاح 2 بچوں کے باپ سے کر دیا۔ 5 سال بعد ضامن کو کوئی عورت ملی تھی، وہ بے قرار تھا اس کی قربت کے لیے، لیکن فریحہ نے اسے قریب نہ آنے دیا۔ اچھا دکھاؤ مجھے، انفیکشن کیسا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی آئی تو فریحہ خوف سے کانپتی اپنا لہنگا اتار کر، ارے خالہ میں تو اس منحوس سے تنگ آ گئی ہوں، آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو مجھے بتانا، اس کے ہاتھ پیلے کر کے اسے رخصت کروں۔ ایک تو بھائی کے سامنے مظلومیت کے ڈرامے کرتی ہیں اور سمجھتی ہے کہ میں اس پر بڑا ظلم کر رہی ہوں، ہر وقت خاموش رہتی ہے، جان بوجھ کے معصوم صورت بنا کے رکھتی ہے۔ بڑی گھنی لڑکی ہے یہ۔ تانیہ بھابھی نفرت سے فریحہ کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ابھی ابھی خالہ کلثوم کے لیے اس نے چائے بنائی تھی۔ خالہ کلثوم نے اسے غور سے دیکھا تھا، بڑی ہی معصوم صورت لڑکی تھی، 20-21 سال کی، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر اداسی اور خاموش ہونٹ۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتی کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی۔ فریحہ انہیں کبھی بھی اتنی چلاک اور مکال لڑکی نہیں لگی تھی۔ تانیہ کی کہی ہوئی باتیں بالکل بے بنیاد تھی۔ تبھی وہ منہ میں پان رکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، لیکن بھائی تمہیں پہلے ہی بتا دوں تانیہ کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ دراصل میری بیٹی ہے نا زینب، جس بنگلے میں کام کرتی ہے، وہی مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں کی مالکن اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہی ہے۔ اس کا بیٹا شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ، لیکن اس کی بیوی مر گئی تھی بیچاری آپریشن کے وقت۔ کئی سال ہو گئے بیوی کو مرے ہوئے۔ اب بیگم صاحبہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا شادی کر لے، اسی لیے وہ رشتہ تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں آگے۔ یہ سن کر تو تانیہ بھابھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی شکل ہے جو یہ اتنے بڑے بنگلے میں شادی ہو کر جائے گی؟ نہیں بھائی، اتنا اونچا گھرانہ ہمیں نہیں چاہیے، پھر وہ جہیز بھی خوب لمبا چوڑا مانگیں گے۔ تانیہ بھابھی نے نخوت سے ناک چڑھائی تھی، جبکہ فریحہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا دل کپ کپانے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اسے گھر سے رخصت بھی کریں گی۔ وہ تو کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیسے بتاتی بھابھی کو کہ وہ شادی کے لائق نہیں ہے؟ خالہ کلثوم اور تانیہ بھابھی کی آوازیں صاف اسی کچن میں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی خالہ کلثوم کہنے لگی، ارے انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا بنگلہ، انہیں تو صرف ایک لڑکی چاہیے جو ان کے بچوں کو سنبھال سکے۔ لیکن بیگم صاحبہ نے یہی کہا تھا کہ لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو تاکہ ان کا بیٹا دیکھتے ہی راضی ہو جائے، اور ماشاءاللہ سے فریحہ ہے ہی اتنی خوبصورت، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں۔ خالہ کلثوم نے محبت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ تانیہ بھابھی کہنے لگی، اچھا اگر جہیز نہیں چاہیے تو آپ بات کر کے دیکھنا، کیا پتہ اسے جان چھوٹ جائے میری۔ خالہ کلثوم نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد فریحہ فوراً ہی تانیہ بھابھی کے پاس آئی تھی۔ بھابھی آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے آج کتنے دن بعد بھابھی کے سامنے زبان کھولی تھی۔ جواب میں تانیہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ کیا ساری زندگی میرے سر پر سوار رہنا ہے؟ میں تو تجھے جلد سے جلد یہاں سے رخصت کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے فریحہ روزانہ میری اور فرحان کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تم پر بہت ظلم کرتی ہوں، اور تم اتنی بھولی صورت بنا کر کیوں رکھتی ہو؟ اب شادی سے انکار کر رہی ہو جان بوجھ کے کہ لوگوں کو کہتی ہو کہ میں نے تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تانیہ اسے خوب ذلیل کر رہی تھی۔ تبھی وہ گڑ گڑا کے کہنے لگی، نہیں بھابھی، میں ایسا کچھ نہیں کہتی، بس میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں تو شادی کے لائق ہی نہیں ہوں۔ یہ سن کر تانیہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوہو، لائق نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں اتنا انکار کر رہی ہو؟
कहीं किसी से आशिका मुआशिका तो नहीं लड़ा लिया, या फिर हमारी गैर मौजूदगी में किसी अपने आशिक को बुलाकर मुंह काला कर चुकी हो। तानिया ने उस पर घटिया इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे तो उसकी आंखों में नमी उभर आई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं कभी आपकी और भाई की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगी। लेकिन मैं आपसे किसी मजबूरी की वजह से कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तानिया ने साफ इनकार किया और कहने लगी, कल रात ही तुम्हारे भाई ने कहा है कि इसका रिश्ता देखो और उससे रुखसत करो। 4 कपड़ों में अब जो भी मामला है या जो भी तुम्हारे साथ मसले मसाइल है वो अपने भाई से कहना। तानिया ने हाथ उठाकर उससे खामोश रहने का कहा और खुद अपने कमरे में चली गई, जबकि वो थक हार कर चारपाई पर बैठ गई थी। भाई से तो वो मरकर भी ये बात नहीं कह सकती थी। माँ बाप के मरने के बाद उसने अकेले ही अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करना सीख लिया था, लेकिन ये तकलीफ ऐसी थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जैसे उसका भाई घर में आया तो तानिया फौरन खाना उसके सामने रखकर रिश्ते की बातों पर लग चुकी थी। खाना उसने आज अपने शोहर की पसंद का बनाया था और फिर बातों बातों में कहने लगी कि आज कुलसूम खाला आई थी, बड़ा ऊंचा अमीर खानदान का रिश्ता दिखा रही थी। मैं तो कहती हूँ अगर हमारी फरिया इस घर में चली जाए तो राज करेगी और वो तो सोने चांदी में नहा जाएगी और इसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं और मैं तो हैरान हूँ कि हमारी फरिया का नसीब इतना चमक सकता है। फरिया अपने कमरे में जाते हुए एकदम से रुक चुकी थी, जब इसका भाई भी सरसरी से अंदाज में कहने लगा कि अच्छा, अगर इतने अमीर लोग हैं तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। तानिया बताने लगी कि एक मसला है, लड़का पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। तुम्हारी बहन के जो नखरे खत्म नहीं होते। भला पूछो, आजकल कवारी लड़कियां रिश्तों के लिए मारी जा रही हैं। क्या हो गया जो इसके 2 बच्चे हैं, मगर है तो अमीर ना। फरिया अपने भाई के सामने बोलकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर खामोश होकर कमरे में चली गई। आंसू तवातर से आंखों से बह रहे थे। बार बार ये सोचकर उसका दिमाग घूम रहा था कि लड़का जितना अमीर हो उसके चोंचले भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और फिर उसकी फरमाइशें। दूसरा, अगर उसने पहली रात उसके वजूद को देख लिया, वो भी मुकम्मल रोशनी में, तो उसी वक्त तलाक देकर उसे चलता करेगा, क्योंकि जिस तरह की वो थी कोई भी मर्द ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में कबूल कर ही नहीं सकता। फिर भाई ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही वो अमीर औरत रिश्ते के लिए आई, फौरन ही उन्होंने हाँ कर दी। इन्हें इस बात का लालच था कि वो कोई जहेज नहीं मांग रहे, जबकि वो औरत जो ढेर उम्र थी, निहायत ही नफीस साड़ी में मलबूस एक अमीर घराने की औरत लग रही थी। फरिया को देखकर वो खुश हो गई थी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, मैं जल्द से जल्द निकाह करना चाहती हूँ। तो फरहान भाई फौरन कहने लगे, जी जी, हमें भी कोई एतराज नहीं, बस सादगी से रुखसती तो करनी है। दरअसल हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कोई ज्यादा जहेज वगैरह तो नहीं है। तो वह बेगम साहिबा मुस्कुरा कर कहने लगी, मुझे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। यूं झटपट रिश्ता पक्का हो गया। वो भाभी से कहती रह गई कि वो शादी के लायक नहीं है, शादी नहीं करना चाहती, उसकी मजबूरी है। लेकिन भाभी उसकी बातों को ड्रामे कहती रही, या फिर उल्टी सीधी बातें करती कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। निकाह में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और रो रो कर फरीहा ने अपना हाल खराब कर लिया था। आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे और वो पहले से भी ज्यादा दुबली पतली हो चुकी थी। जब सास शगुन का सामान लेने के लिए आई तो ढके छुपे लफ्जों में तानिया से कह कर गई थी कि लड़की को उपटन वगैरह लगाओ, फेशियल करवाओ। मैं जानती हूँ लड़कियों के लिए अपना मैका छोड़ना इतना आसान नहीं होता, मगर ऐसे तो इस पर कुदरती रूप भी नहीं आएगा। ये सुनकर उसकी होने वाली सास के जाते ही तानिया कमरे में आकर फरिया पर फट पड़ी थी। उससे कहने लगी, ये तुमने क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है। एक बार फिर फरिया ने रोते हुए यही कहा, भाभी आप मेरी बात क्यों नहीं समझती। जब मैं बोल रही हूँ कि वो शख्स शादी की पहली रात ही मेरी हालत देखकर मुझे तलाक दे देगा, तो क्यों आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। इतना सुनना था कि तानिया उसे बाजू से जकड़कर झिंझोड़ने लगी और फिर गुस्से से कहने लगी, क्योंकि ऐसा क्या है तुम में जो तुझे देखते ही तलाक दे देगा। सच सच बताओ मुझे, कहीं हमारी पीठ पीछे तूने मुंह काला तो नहीं कर लिया। मुझे तो लगता है तू कवारी नहीं रही,
तभी तो डर रही है कि शोहर देखते ही तुझे तलाक दे देगा। यही बात है ना। लेकिन फरिया फूट फूट कर रोते हुए भाभी के कदमों में बैठकर कहने लगी, बस करे भाभी, ऐसे बेहुदा अल्फाज मत बोले। काश कभी आपने मेरी बड़ी बहन बनकर मुझसे पूछा होता तो मैं आपको बता भी देती, लेकिन आपने हमेशा मुझे नफरत की नजर से देखा। तानिया भी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और कहने लगी, निकाह तुम्हारा होकर रहेगा, आप कोई ड्रामेबाजी मत करो, और खबरदार जो दोबारा इनकार करने की कोशिश की। निकाह का दिन भी आ गया। उसके ससुराल से बहुत भारी लहंगा आया था जो बहुत ही महंगा और खूबसूरत था। भाभी ने घर पर ही ब्यूटी पार्लर वाली लड़की को बुलवा कर उसे तैयार करवा दिया था। वो दुल्हन बनकर बेहद हसीन लग रही थी। भाभी उसे देखकर जेलस होने लगी क्योंकि भारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नाम की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी भाभी उसे टोकते हुए कहने लगी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगता है ये पहली वाली बहू का ही लहंगा है और जेवरात भी उसी की है। उसकी रंगत फीकी पड़ गई थी, लेकिन वो दिल में सोचने लगी कि कैसे वो इस शख्स से कहेगी कि वो शादी के लायक नहीं है। उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मुसलसल ज़हनी टेंशन ने जैसे उसे बीमार कर दिया था। फिर वो दुल्हन बनकर शाहविला में आ गई। जानती थी उसका होने वाला शोहर 2 बच्चों का बाप है, तभी उसकी सास ज़हरा बेगम अपने साथ 2 बच्चों को लेकर चली आई। फरिया बेटा, इनसे मिलो, ये फातिमा है और ये ज़ैनब। मुस्कुराते हुए उन बच्चों का तारुफ करवा रही थी। फरिया ने देखा तो देखती रह गई। गोल मटोल से 2 खूबसूरत 4 और 5 साल की बच्चियां थी जो इसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रही थी। फिर ज़हरा बेगम इन बच्चों से कहने लगी, आज के बाद ये तुम्हारी नई मम्मा है। ठीक है दादू, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है। फातिमा गौर से उसे देख रही थी, वो भी मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। तभी ज़हरा बेगम कहने लगी, मैं जामिन को भेजती हूँ, वो तो किसी तौर पर राजी नहीं हो रहा था शादी के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों की खातिर उसे मनाया है, फिर कब तक अकेले जिंदगी गुजारेगा। लाइबा का गम उसके दिल से जाता ही नहीं। वो भी तो भरी जवानी में उसे छोड़कर चली गई। 5 साल हो गए उसके इंतकाल को, अभी तक उसका गम ताज़ा है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। उनकी आंखों में नमी थी। अच्छा बेटा, जामिन को कोई शिकायत का मौका नहीं देना। वो गुस्से का थोड़ा तेज है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मेरा बेटा, बहुत जल्द उसके साथ एडजस्ट हो जाओगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि फरीहा का दिल धड़क रहा था। दोनों बच्चियां भी उसे शरारत दिल नजरों से देखते हुए बाहर चली गई, जबकि वो अकेले कमरे में बैठी रह गई थी। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसे कहाँ कुछ देखने का होश था। उसे तो अपनी ही परेशानी खाई जा रही थी कि आखिर वो कैसे उसे मना करेगी कि वो इसके करीब ना आए। अभी वो इस लायक नहीं है। उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें वो शर्म के मारे बता भी नहीं सकती। ये सोच सोच कर उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ती जा रही थी और पेशानी पसीने से शराबूर हो गई। बाबा, नई मम्मा तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल कुर्सी गुड़िया जैसी। आपने तो हमारे लिए नई मम्मा बहुत अच्छी लाई है। क्या वो हमें बिल्कुल मम्मा जैसे प्यार करेंगी जैसे बाकी बच्चों की मम्मा उनसे करती हैं? दोनों बच्चियां भागकर जामिन शाह के पास गई थी। दोनों ही उसकी गोद में बैठकर बोली तो जामिन, जो गहरी सोचों में डूबा हुआ था, बारी बारी उन दोनों के माथे पर लब रखकर फिर कहने लगा कि हाँ मेरी गुड़िया, अगर तुम्हारी दादू उस लड़की को लेकर आई है तो यकीनन तुम लोगों के लिए लेकर आई है। अगर उसने जरा सी भी तुम लोगों के साथ ऊंच नीच करने की कोशिश की तो बाबा है ना, उसे ऐसी सजा देंगे कि वो मरते दम तक याद रखेगी। ज़हरा बेगम ने जब अपने बेटे के मुंह से ये धमकी सुनी तो बेबस होकर उसे देखने लगी थी। दोनों बच्चियों को कमरे में भेजने के बाद वो सीधा जामिन के सामने आकर बैठ गई और फिर कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्चियों के साथ इतनी अच्छी लड़की है, वो तुम भी देखोगे तो उसके दीवाने हो जाओगे। लेकिन वो नफी में सर हिलाकर कहने लगा कि मैं जिसका दीवाना था वो दुनिया से जा चुकी है और अब मुझे मजीद किसी की दीवानगी में टूटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और किससे पूछकर आपने मेरे कमरे को सजवाया? इस लड़की को बच्चियों के साथ उनके कमरे में ही रखे तो बेहतर है। कहने लगी कि नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। ये तुम भी जानते हो कि भरी जवानी में तुम भले ही सदमे को पहुंच चुके हो, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे मेरा वारिस चाहिए। ये 2 बेटियां तो हैं तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का चेहरा भी देखना चाहती हूँ। ज़हरा बेगम ये कहकर उठ खड़ी हुई और जामिन का हाथ पकड़कर
اسے بھی کھڑا کر دیا۔ ضامن اپنی ماں کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ کمرے میں جاؤ، اور خبردار جو اس معصوم بچی کو کسی بھی طرح کے سخت الفاظ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی تم نے، اگر مجھے کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ضامن اپنی ماں کے آگے ایک بار پھر بے بس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ضامن بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کمرے میں آیا تھا اور فریحہ کا سر بالکل ہی گھٹنوں سے جا لگا تھا۔ تبھی وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ موم کا دیا ہوا گولڈ کا نیکلس اس نے فریحہ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی، امید ہے آپ میرے بچوں کی ذمہ داریاں بہت اچھے سے نبھائیں گی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ اور اس نے آتے ہی جیسے تکلف نبھایا تھا۔ فریحہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کپڑے بدل کر باہر آئے تو ضامن جاگ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر آ کر بیٹھ گئی تھی کہ اچانک ہی وہ اس کے بے حد قریب ہو گیا۔ تبھی وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی اور گڑبڑا کر کہنے لگی، آپ پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، میں تو اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ ضامن، اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اگر زبردستی کی گئی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی نکاح نامے پر سائن کرنے کی؟ کوئی گن پوائنٹ پر تو سائن نہیں کروا رہا تھا۔ اور ایکسکیوز می، میں بھی کوئی تمہارے پاس نہیں آ رہا، نہ ہی مجھے شوق ہے، میں تو یہ پلو اٹھا رہا تھا۔ لیکن اچھا ہوا کہ اس بہانے تمہاری اصلیت پہلی ہی رات میرے سامنے ظاہر ہو گئی۔ شاید تم کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے بھائی بھابھی نے مکمل رضامندی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے کیا ہے، اور میں کسی قسم کا دھوکہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایک دم ہی غصے سے بھی بھر گیا تھا۔ فریحہ کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ جلدی سے کہنے لگی۔ جو بات بھابھی سمجھ رہی تھی وہی ضامن شاہ نے بھی کہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جسے بھی یہ بات کہے گی وہ اسے غلط کریکٹر کا سمجھے گا۔ تبھی ضامن نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ اگر میرے اندر ایسی کوئی خواہش ہوتی، کوئی طلب ہوتی تو مجھے منع کرتی۔ حالانکہ میں تمہیں یہاں صرف اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ سہاگرات منانے کا۔ لیکن اگر تم اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی تو پھر تم میرے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھو گی، ان کی ستیلی ماں بن کر ان پر ظلم کرو گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر فریحہ خوف سے اور بھی زرد پڑ گئی تھی۔ نہیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میری کچھ اور مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن مجھے گھر سے نہیں نکالے۔ پلیز، میں کبھی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ میں تو خود ایک یتیم لڑکی ہوں جو بھائی بھابھی کے در پر پل کر بڑی ہوئی ہوں، میں بھلا کسی یتیم بچوں پر کیسے ظلم کر سکتی ہوں؟ ایک دم ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ تبھی ضامن نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اچھا، تو پھر تم نے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کیوں کیا؟ پھر یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ اندرونی مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کو منع کر رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میرا کریکٹر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیچاری معصومیت سے صفائیاں دے رہی تھی۔ ضامن شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، صبح بات ہوگی اس بارے میں ابھی شدید تھکا ہوا ہوں۔ موم کی چونچلے نے مجھے ذہنی طور پر بہت تھکا دیا ہے۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، لیکن فریحہ کی آنکھوں سے نیند بہت دور ہو گئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگلی صبح کیا ہوگا۔ کیا ضامن اسے گھر سے نکال دے گا اس پر الزامات لگا کر؟ اگر وہ اسے منع نہیں کرتی تو کیا پتا فطری طلب اسے اس کے قریب آنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، پریشانی نے اسے سونے نہیں دیا تھا، لیکن وہ اتنا جان گئی تھی کہ اس شخص نے اس سے نکاح صرف اپنے بچوں کی خاطر کیا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر زہرا بیگم ضامن کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نام کو بھی خوشی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، پہلے سے بھی زیادہ سختی لیے ہوئے۔ جبکہ ابھی تک فریحہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، انہوں نے ملازمہ کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھی۔ تبھی وہ سرسری لہجے میں ضامن سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے اور تم آفس جا رہے ہو؟ تبھی اس نے غصے میں ہاتھ میں تھاما بریڈ پٹخ دیا اور کہنے لگا، یہ میری دوسری شادی ہے موم، آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اور یہ بھی آپ نے زبردستی کروائی ہے، نہ جانے وہ لڑکی کیسی ہے، کس ماحول سے آئی ہے،
یہ جانے بنا ہی آپ نے جلد بازی میں میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ یہ سن کر زہرا بیگم چونک گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی زامن غصے سے کہنے لگا، مجھے یہ لڑکی کریکٹر بھی ٹھیک نہیں لگتی، عجیب بہانے بازیاں کر رہی تھی اور مجھے تو کوئی شوق بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی سہاگ رات منانے کا، لیکن جان بوجھ کے ڈرامے کرنے لگی کہ میں اس کے قریب مت آؤں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ نکاح زبردستی کیا گیا ہے۔ وہ غصے سے ماں کو حقیقت بتا رہا تھا، جبکہ اسے معلوم نہیں تھا پیچھے سے آتی فریحہ نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ پیلر کے پیچھے ہونے کی وجہ سے زہرا بیگم کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ضامن اپنی ماں کے سامنے اسے کریکٹر لیس اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو وہ بے اختیار رونے جیسی ہو گئی۔ لیکن اب ناشتے کے ٹیبل پر تو جانا ہی تھا۔ ہلکے بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس اس کا چاندی جیسا سراپا دمک رہا تھا۔ ضامن شاہ کی باتیں سن کر زہرا بیگم کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، لیکن جیسے اس کی نظر فریحہ پر پڑی تو وہ چونک کر اور مصنوعی طور پر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے ضامن نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ شاید ماں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے گی، لیکن ان کے لہجے کی نرمی دیکھ کر وہ غصے میں آفس چلا گیا۔ پیچھے زہرا بیگم فریحہ سے کہنے لگی، بیٹا اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم نے ہی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ فاطمہ اور زینب دونوں اسکول بھی جاتی ہے، اس لیے اب تم ہی نے تیار کر کے بھیجا کرو۔ وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معصوم صورت لڑکی کریکٹر لیس بھی ہو سکتی ہے۔ جب شام کو ضامن آفس سے واپس لوٹا تو اس نے بچیوں کو فریحہ کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا اور کچھ دیر کے لیے اس کا غصہ مدھم ہوا۔ بچے اپنی نئی ماں کو پا کر بہت خوش لگ رہی تھی، اور ماں کا احساس ہونا کس قدر خوبصورت ہوتا ہے یہ سوچ کر وہ نہ جانے کیوں اداس ہو گیا تھا۔ لیکن اچانک ہی اسے اس رات والی بات یاد آئی تو پھر سے غصے کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اب وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنا پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے ملازمہ کو کہہ کر فوراً ہی فریحہ کو کمرے میں بلایا تھا۔ وہ ڈرتی کانپتی کمرے میں آئی تھی۔ ضامن شاہ دروازہ بند کر کے سخت لہجے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں سوچنے کا موقع دیا تھا، اب بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو یا اپنے اس نام نہاد مسئلے کا بہانہ بنا کر مجھے اور میرے بچوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ فریحہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی اور اس کی آنکھوں سے پے در پہ آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے غصے سے بے پناہ ڈر گئی تھی۔ تبھی کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، میں آپ سے کوئی بہانہ نہیں بنا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں شادی کے لائق نہیں تھی۔ مطلب میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل مجھے انفیکشن ہے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انفیکشن؟ کیسا انفیکشن؟ یہ تو بیماریاں شادی کے بعد ہوتی ہے نا، شادی سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرور تم نے کسی کے ساتھ مل کر گل کھلایا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی فریحہ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے بھی بالکل میری بھابھی کی طرح مجھ پر یہی گندے الزام لگائے ہیں۔ آخر میں کس کے سامنے جا کر اپنی تکلیف بیان کروں؟ اس دنیا میں کوئی بھی تو میرا اپنا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو گر رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر ضامن شاہ خاموش ہو گیا۔ جب تک مجھے تم پوری تفصیل سے نہیں بتاؤ گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ بہتر ہوگا تو مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ مجھے تم پر یوں ہی شک رہے گا کہ شاید تم اپنی کسی بدنامی کے داغ کو چھپانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہی ہو۔ فریحہ نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ وہ بہت کم عمر اور خوبصورت تھی۔ ضامن شاہ نے یہ دل سے قبول کیا تھا کہ یہ لڑکی بلاشبہ کسی بھی انسان کا خواب ہو سکتی تھی، نازک معصوم، لیکن وہ جو باتیں کر رہی تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی، اور ضامن شاہ ہر حال میں حقیقت سننا چاہتا تھا۔ اب وہ پریشان تھی کہ وہ اسے کیسے سچائی بتائے۔ تبھی اس نے بڑی مشکل سے اپنے لب کھولے تھے، بھابھی تھوڑے پیسے مل جائیں گے؟ دراصل مجھے اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہے۔ وہ مکمل پردے میں کالج جانے کے لیے تیار بھابھی کے سامنے کھڑی تھی اور ہچکچاتے ہوئے ان سے پیسے مانگ رہی تھی۔ تبھی تانیہ بھابھی نے غصے سے دیکھا تھا، یہ تمہیں ہر دوسرے دن پیسوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تمہیں کالج پڑھا رہے ہیں، اسکول پڑھایا ہے، یہ کیا کم احسان ہے؟
ہر دوسرے دن تم پیسے مانگنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو۔ بھابی میں بلا وجہ پیسے نہیں مانگ رہی، مجھے سچ میں ضرورت ہے، اسی لیے۔ وہ کیسے بتاتی کہ انہیں اپنی کچھ ضروریات کی چیزیں خریدنی تھی جو کب کی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ان چیزوں کو ختم ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی میں تھی، لیکن تانیہ بھابی نے اسے جھڑک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچیاں کرنے کی، اور کالج پڑھنے کا تو تمہیں بڑا شوق ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کالج پڑھنے جاتی ہو، یقیناً ٹائم پاس کرنے کے لیے، گھر کے کام سے جان چھوڑانے کے لیے جاتی ہوگی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد جیسے آزمائشوں نے ہی اس کی زندگی کا راستہ دیکھ لیا تھا، پائی پائی کے لیے بھائی بھابھی کے محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ کالج چلی آئی، لیکن اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ایک بھی پیریڈ نہیں لیا۔ کچھ پیٹ میں بھی درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ پھر جیسے چھٹی ہونے لگی تو اٹھ کر اپنی کلاس کی لڑکیوں کی طرف چلی آئی، لیکن اچانک ہی ساری لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہی ہو؟ ارے دیکھو تو صحیح۔ فریحہ کے پیچھے ایک لڑکی صدف نے دوسری لڑکیوں کے کان میں سرگوشی کی تھی تو انہوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے قمیض پر لگا سرخ رنگ کا دبا جیسے اس کی ذات کی دھجیاں اڑا رہا تھا، وہ ایک دم ہی خفیف ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھی کہ گھر سے عبایا پہن کر آئی تھی، ورنہ آج اس کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ لڑکیاں اس کا مذاق اڑا رہی تھی اور وہ روتی ہوئی گھر واپس آئی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر کتنی دیر تک روتی رہی، تبھی تانیہ بھابی کی کرخت آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ وہ میڈم صاحبہ کالج سے واپس آ گئی ہو تو برتن بھی دھو لو، صبح سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو آنسو صاف کرتی کچن میں آ گئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ کالج نہیں جائے گی، بس پڑھائی یہی تک بہت ہے۔ جن بچیوں کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو یتیم ہوتی ہیں، انہیں پڑھنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ اب وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، پہلے سے بھی زیادہ۔ فرحان بھائی اس دن ناشتے کی ٹیبل پر کہنے لگے، تم نے کالج جانا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ چپ ہو گئی۔ کیا جواب دیتی؟ اس کی ضرورت کی چیزیں تک یہ دونوں میاں بیوی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہر چیز کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اور اس کے ہاتھ پہ چند روپے تک نہیں رکھے جاتے تھے، اس لیے فرحان بھائی کے سامنے کہہ دیا کہ اس کا پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ وہ ایک گھٹن زدہ زندگی بھائی بھابھی کے گھر میں گزارنے لگی۔ اتنا کام کرنے کے باوجود تانیہ بھابی کا ناک منہ چڑھا رہتا۔ فریحہ کو یاد آیا کہ کالج کے دنوں میں جب اس کی بیماری کی شروعات ہوئی تھی تو ایک روز شدید درد کی وجہ سے وہ کچن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ تانیہ بھابی نے اسے اٹھانے کی بجائے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا اور چیخ کر کہنے لگی کہ یہ سب کام سے جی چرانے کے ڈرامے ہیں، جلدی اٹھو اور کپڑے دھو۔ فریحہ کا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا، لیکن وہ لرزتے ہاتھوں سے سردی میں کپڑے دھونے پر مجبور تھی، کیونکہ اگر بھائی فرحان گھر آ جاتا تو تانیہ الٹا فریحہ پر الزام لگا دیتی کہ وہ دن بھر سوتی رہتی ہے اور کام نہیں کرتی۔ ایک دفعہ جب فرحان نے فریحہ کے زرد چہرے کو دیکھ کر پوچھا بھی تھا کہ تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، تو تانیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، بس نخرے دکھا رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ فریحہ خاموشی سے سر جھکائے اپنی قسمت پر روتی رہی اور سوچتی کہ کاش اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اسے گھٹن زدہ ماحول میں یوں بے بس ہو کر ہر ظلم نہ سہنا پڑتا۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا یا گھر میں کوئی مہمان آتا تو تانیہ اسے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہننے پر مجبور کرتی تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پسند نہ کر لے، اس کی رخصتی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے۔ فریحہ اکثر رات کو سب کے سو جانے کے بعد چارپائی پر لیٹ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں رب سے دعا مانگتی کہ اسے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ سسرال میں بھی شروعات میں اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اس گھٹن زدہ ماحول اور پرانے گندے کپڑے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی اسے یہ بیماری لگ گئی تھی۔ ایک بار جب خالہ کلثوم ان کے گھر آئی تھی تو انہوں نے فریحہ کا زرد چہرے پر پھیلا خوف دیکھ کر تانیہ سے پوچھا بھی تھا کہ تانیہ تمہاری نند اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ تو تانیہ فوراً طنز کا تیر چلایا تھا، ارے خالہ اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، مفت کی روٹی کھاتی ہے اور کام کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، ہر وقت یہ سہمے ہوئے ڈرامے کرتی ہے تاکہ فرحان مجھ سے لڑے۔ فریحہ خاموشی سے چائے کی کپ ٹرے میں سجا کر لائی اور خاموش کھڑی رہی، لیکن اس کے دل میں جو درد کی لہریں اٹھ رہی تھی ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔
تانیہ ہمیشہ اس سے گھر والوں کی طرح نہیں بلکہ کسی نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ ایک دن جب فریحہ کو شدید تکلیف کے باعث اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور اس سے ہمت کر کے فرحان سے کہا کہ بھائی مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ تو تانیہ کمرے سے نکل کر چیخنے لگی تھی کہ تم اپنے بھائی پر بوجھ بننا چاہتی ہو، ڈاکٹروں کی فیسیں کون بھرے گا؟ فرحان بیچارہ بھی بیوی کا غلام بنا ہوا تھا۔ اس نے فریحہ سے کہا کہ گھر میں کوئی گولی پڑی ہے تو کھا لو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن فریحہ کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اپنا سگا بھائی بھی اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے کبھی کسی سے علاج کی فرمائش نہیں کی اور اپنی بیماری کو خود ہی اپنے اندر گھٹ گھٹ کر سہتی رہی۔ کالج کے فنکشن میں لڑکیاں خوبصورت سوٹ پہن کر آتی تھی اور فریحہ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہوتے تھے۔ فریحہ ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف 2 ہی سوٹ تھے جنہیں وہ بار بار دھو کر پہنتی تھی، اور جب وہ بھی پرانے ہو کر گھس گئے تو تانیہ نے اسے اپنے پرانے اترن دے دیے جنہیں پہن کر وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار لڑکی سمجھتی تھی۔ ایک بار جب اس کی سہیلی صدف نے اس کے گھر آنے کی خواہش ظاہر کی تو فریحہ نے ڈر کے مارے اسے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر تانیہ نے اس کی کسی سہیلی کو دیکھ لیا تو اسے سب کے سامنے ذلیل کر دے گی اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گی۔ یہی وجہ تھی فریحہ نے کالج جانا ہی چھوڑ دیا تاکہ نہ اسے کسی سہیلی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور نہ ہی روز روز کی ذلت سہنی پڑے۔ اس کے یوں کالج چھوڑنے پر اس کی تانیہ بھابھی تو بہت خوش ہو چکی تھی کہ پہلے جو صبح صبح اس کے کالج جانے کے بعد کام اسے کرنے پڑتے تھے، کم از کم اب وہ تو نہیں کرنے پڑیں گے۔ یوں سارے گھر کی ذمہ داری وہ اس پر ڈال چکی تھی۔ ایک تو ویسے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، پچھلی بار تو جیسے تیسے اس نے گزارا کر ہی لیا تھا، جو گھسے ہوئے کپڑے اس کے پھٹ چکے تھے جیسے تیسے اس نے وہ استعمال کر لیے، لیکن اب کی بار جب اس کے مخصوص ایام شروع ہوئے تو اس کے وہ کپڑے ختم ہو چکے تھے۔ اس روز تانیہ اپنی ماں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اس نے آج تک کبھی اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بھی مجبور ہو چکی تھی، کیا کرتی؟ یقیناً اسے اپنی ضرورت کا سامان اپنی بھابھی کے کمرے سے مل ہی جانا تھا۔ اس لیے وہ چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر الماری کھول کر وہ کپڑے کی تہیں ٹٹولنے لگی۔ ایک جانب کپڑوں کے نیچے اسے اپنی ضرورت کا سامان مل چکا تھا، جسے دیکھ کر فریحہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جیسے اس نے وہ سامان نکالنا چاہا، دھڑلے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ گھبرا کر وہ فوراً الماری سے دور ہٹی، لیکن تب تک تانیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ فوراً زور سے ہاتھ اپنے سر پر مار کر کہنے لگی، ہائے اللہ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ میری غیر موجودگی میں میری الماری سے چوریاں کر رہی تھی۔ تیری اتنی جرات، تبھی میں کہوں میرے پرس سے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی 500 کبھی 1000 یوں ہی ہر ہفتے غائب ہوتے ہیں۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ میرے جانے کے بعد تو میرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہوتی ہے۔ غصے کے مارے وہ آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ چکی تھی۔ فریحہ کا وجود کانپنے لگا۔ کچھ کپڑے بھی الماری میں اوپر نیچے تھے اور پاس ہی سیف لاکر بھی موجود تھا، جس کی طرف فریحہ نے دھیان تک نہیں دیا تھا۔ لیکن تانیہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ زیورات اور باقی کے پیسے چرانے آئی ہے۔ سنسناتا ہوا تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار گئی۔ فریحہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بات سن لے، میرا ضروری سامان ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں بس وہی لینے کے لیے آئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ لیکن تانیہ اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی اور فرحان کی قدموں میں گرا کر کہنے لگی، سنبھالو اپنی بہن کو۔ جانتے بھی ہو تمہاری بہن کیا کر رہی تھی؟ ایسی بے حیا ہے، کمرے سے پیسے چوری کر رہی تھی۔ وہ جو 5000 غائب ہوا تھا نا، وہ اسی نے لیا تھا۔ تانیہ جو اپنے شوہر کے بٹوے سے اکثر پیسے چوری کر کے کبھی برانڈڈ سوٹ لے آتی تو کبھی اپنی ماں کی طرف بھجواتی تھی، وہ سارے الزام بھی اس نے اٹھا کر فریحہ پر ہی لگا دیے، کیونکہ اب تو اس کا بھائی بھی اسے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اس دوران اس کے کپڑے مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ کتنی دیر روتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کی الماری کو ٹٹولنے لگی۔ اسے ایک بہت ہی پرانا سا کپڑا ملا تھا جو کافی گندا بھی لگ رہا تھا۔ یہ کپڑا تو اکثر صاف صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مجبوری میں اس نے اسی کپڑے کا استعمال کیا تھا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فریحہ تکلیف سے دوہری ہو گئی۔
ایک دم سے اسے شدید ریشز اور چھالے بن چکے تھے جو کہ بالکل بھی برداشت کے لائق نہیں تھے۔ اس سے تو چلنا بھی دوبھر ہو چکا تھا۔ وہ شدید اذیت میں مبتلا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس طرح وہ چیخ کر رو رہی تھی، تانیہ اس کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی، کون سا قہر ٹوٹ پڑا ہے تم پر جو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ اسے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر پٹک کر بڑی مشکل سے اپنی حالت کے بارے میں اپنی بھابھی کو بتایا کہ بھابھی پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تانیہ نے اس کی خراب ہوتی حالت دیکھی تو ڈر گئی کہ کہیں یہ مر نہ جائے، اس لیے 500 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر تھمایا تھا کہ جا رکشہ کر کے چلی جا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی رہو۔ اور پھر وہ خود ہی جیسے تیسے مشکل سے ڈاکٹر کے پاس پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی کہ تم لگتی تو شکل و صورت سے اچھے خاصے گھر کی ہو، پھر یہ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اتنی بڑی لڑکیوں سے تو کم از کم اس طرح کی غیر حفظانِ صحت حرکات کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رہی تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، انفیکشن بہت زیادہ پھیل چکا ہے تو تم ٹیسٹ کرواؤ، اس کے بعد ہی میں تمہیں پراپر میڈیسن دے سکتی ہوں، ورنہ جس طرح یہ انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تمہارے وجود کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا گیا تو تم اپنے شوہر کے قابل نہیں رہوگی اور نہ ہی کبھی ماں بن سکو گی۔ یہ سن کر وہ ڈر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو اسے ٹیسٹ بتائے تھے وہ کافی مہنگے تھے، ایک ٹیسٹ 4000 کا تھا تو دوسرا 8000 کا۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ بھابھی نے جو 500 دیے تھے اس میں ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیاں اور مرہم لگانے کو دیا تھا، مگر اتنے میں اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ تکلیف کے دن اس کے گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر کی باتیں اس کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ آج وہ ابھی تک اسی انفیکشن سے دوچار اسی موڑ پر پہنچ چکی تھی کہ ضامن شاہ جیسے انتہائی غسیلا اور 2 بچوں کے باپ کے آگے شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں اسے بتائے۔ ضامن اس کی خاموشی دیکھ کر اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ چکا تھا کہ کہیں یہ لڑکی کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی یا پھر کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہو تبھی اسے اپنے قریب نہ آنے دے رہی ہو۔ ویسے تو اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اپنی بیٹیوں تک ہی محدود رہنا چاہتا تھا، لیکن آخر کو وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کسی بھی صورت اپنی زندگی میں ایسی لڑکی کو شامل نہیں رکھ سکتا تھا جو کسی اور کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر چکی ہو۔ وہ عزت دار اور شریف لڑکی اپنی زندگی میں چاہتا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ جسے اس کی ماں نے اس کے لیے کوئی غلط لڑکی چن لی ہو، وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر خوابوں کی دنیا سے باہر نکال کر لایا اور کہنے لگا کہ کن سوچوں میں گم ہو چکی ہو۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ بتاؤ مجھے کیا ڈرامہ ہے تمہارا؟ کب تک خوابوں میں کھوئی رہو گی؟ کسی عاشق کے خوابوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ فریحہ کے آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ کوئی عاشق نہیں ہے، میرا شوہر ہے آپ میرے، کم از کم آپ یوں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے میری تذلیل نہیں کر سکتے۔ مجھے انفیکشن ہے اور بہت شدید انفیکشن ہے، میری بھابھی نے میرا علاج نہیں کروایا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا علاج کرواتی پھرتی، اور پھر بھابھی سے جب بھی پیسے مانگے تو غصے سے باتیں سناتی، بھائی باقی خرچے پورے کرے یا تمہارا علاج کرواتا پھرے، اور یوں انفیکشن بگڑ گیا، میں اب آپ کے قابل نہیں رہی، اگر آپ میرے قریب آئے تو مجھے اتنی تکلیف ہوگی، اتنی زیادہ تکلیف کہ میں مر جاؤں گی اس درد سے، اس تکلیف سے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھ پر رحم کریں۔ جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ضامن شاہ کچھ پل کو خاموش ہو چکا تھا، اس لڑکی پر ترس آنے لگا تھا۔ واقعی میں اگر وہ تکلیف میں تھی تو اس نے ابھی تک کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں تھا؟ کچھ سوچتے ہوئے ضامن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ کہنے لگا اٹھو ابھی کے ابھی۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ آپ مجھے اس گھر سے نکالنے والے ہیں؟ پلیز ایسا مت کیجیے گا، میری بھابھی نے میکے کے راستے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دی ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ ساری عمر آپ کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کروں گی، لیکن مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ ضامن جھنجھلا کر کہنے لگا کتنا فالتو سوچتی ہو تم، اٹھو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ایک طرح سے وہ خود کو بھی تسلی دے رہا تھا اور اس کی جانچ کروانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ فریحہ کے پٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے؟ ضامن کہنے لگا کہ ظاہر سی بات ہے، اور کس کام کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے؟ وہ جلدی سے تیار ہوئی تھی،
ابھی بھی اسے اپنے مخصوص حصے میں شدید تکلیف اور جلن محسوس ہوتی تھی۔ الرجی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی جب ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور پھر ضامن شاہ باہر بیٹھ چکا تھا، وہ روم میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے اس کا معائنہ شروع کیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں پر گلوز چڑھائے تھے۔ دونوں ٹانگیں جوڑ کر لیٹی ہوئی فریحہ کانپ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر اسے گھور کر کہنے لگی اپنی ٹانگوں کو کھولو، وہ گھبرا کر کہنے لگی جی ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر کہنے لگی ٹانگیں کھولو، میں اب اوپر سے تو معائنہ کرنے سے رہی، جب تک سب کچھ کھول کر میرے سامنے نہ آئے مجھے اصل بیماری اور انفیکشن کا پتہ کیسے چلے گا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بار بار ڈاکٹر کے کہنے پر بھی وہ شرما رہی تھی، لیکن پھر ڈاکٹر کے سمجھانے پر اس نے اپنے آپ کو پردے سے آزاد کیا تھا۔ ڈاکٹر کی نظر جیسے اس کے مخصوص حصے پر گئی تو وہ چونک چکی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ تم ابھی تک چل پھر کیسے رہی ہو، زندہ کیسے ہو؟ انفیکشن اس قدر پھیل چکا ہے اور تمہیں اب یاد آیا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس بھی آنا ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی باتیں سنا رہی تھی اور دوسری جانب بیٹھا ہوا ضامن شاہ ڈاکٹر کی باتیں صاف صاف سن رہا تھا، یعنی اس لڑکی کو سچ میں انفیکشن تھا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں اور کریم دے رہی ہوں، اس کا استعمال کرنا، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسے دوائیاں دیتے بولی اور صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن ضامن کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ اس کے لیے دوا اور باقی کی میڈیسن لے آیا تھا۔ سارے راستے یوں ہی خاموش رہی تھی۔ گھر جاتے وہ سب سے پہلے فریش ہوئی تھی اور پھر دوا کھانے کے بعد اس نے اپنے متاثرہ حصے پر دوا بھی لگائی تھی۔ ضامن بالکل خاموش تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ نیم دراز بیٹھا تھا۔ بار بار اسے فریحہ کی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے میکے میں اس نے کیا کچھ جھیلا تھا، ورنہ کوئی بھی لڑکی اپنے اتنے خاص موضوع پر بات تو لازمی کرتی ہے۔ جیسے ہی فریحہ آ کر بیڈ پر بیٹھی تو ضامن شاہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، پھر کہنے لگا کہ تم اتنی تکلیف اور درد میں تھی۔ بھائی نہ صحیح لیکن تمہاری بھابھی تو تھی، تم نے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ فریحہ گہری سانس خارج کر کے ضامن کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ماضی میں جو کچھ اس کی بھابھی اس کے ساتھ کرتی آئی تھی وہ سب کچھ ضامن کو بتانے لگی۔ کہنے لگی میں نے ماں باپ کی گزر جانے کے بعد اپنے بھائی سے فرمائش کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ بھابھی کی حکمرانی ہو گئی، اس کے بعد مجھے پائی پائی کا محتاج ہونا پڑا۔ مجھے تو کھانا بھی نوالے گن گن کے بھابھی پلیٹ میں رکھ کے دیتی تھی اور انفیکشن بھی انہی کی وجہ سے ہوا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو جتنا سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ میں آپ کو اپنی قریب نہیں آنے دے پا رہی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گئی میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گی۔ آپ کا جتنی دیر تک دل چاہے میرے قریب آ جائیے گا۔ وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ ضامن کچھ پل کو اس کے معصوم بھرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگا مجھے تمہارے وجود سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو صرف اپنی بیوی کے روپ میں چاہیے تاکہ میری بچوں کو ماں مل سکے۔ میرے دل میں ابھی بھی میری پہلی بیوی ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے منہ سے پہلی بیوی کا نام سن کر فریحہ کچھ پل خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کیا اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہوا تھا آپ کی بیوی کو؟ سن کر وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ اسے اپنے کالج کے دنوں کا وہ وقت یاد آیا تھا۔ وہ کوئی بڑی عمر کا مرد نہیں تھا، بلکہ اسکول سے کالج دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے، دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ کالج میں آتے ہی ابھی ان کی پڑھائی چل رہی تھی جب دعا کا رشتہ آ گیا۔ وہ روتے ہوئے ضامن شاہ کے پاس آئی تھی، کہنے لگی تم نے تو مجھ سے شادی کرنی نہیں ہے، میرے لیے رشتہ آ چکا ہے اور اب میرے گھر والے میری شادی کروا دیں گے۔ ضامن شاہ سے یہ بات برداشت نہ ہوا تھا۔ گھر آتے اس نے زہرا بیگم کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو دعا سے ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زہرا بیگم اس سے کہنے لگی پہلے اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو جاؤ، زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، اس کے بعد شادی کر لینا۔ لیکن وہ ضد پر اڑا رہا۔ مجبوراً زہرا بیگم رشتہ لے کر دعا کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اتنے اچھے اور اونچے خاندان سے رشتہ دیکھ کر کچھ وقت سوچ لینے کے بعد دعا اور ضامن کی شادی ہو گئی۔ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن دعا بھی عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ دونوں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس بیچ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے اور دعا پریگننٹ ہو گئی۔ یہ 9 مہینے جیسے تیسے گزرے تھے اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی آنے کے بعد دونوں کی زندگی کافی بدل گئی تھی۔
ضامن تو اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کا اور دعا کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، لیکن ابھی فاطمہ کو اس دنیا میں آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر دعا کی طبیعت خراب سی رہنے لگی۔ وہ تو روٹین چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ وہ پھر سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ضامن کہنے لگا کہ تم ابھی ایک بچے کو ڈیلیور کر چکی ہو، میں دوبارہ تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دعا ضدی تھی کہ نہیں، میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، میں دوسری بچی کو بھی جنم دے سکتی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو دنیا میں لانا چاہا ہے تو اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہونے والے بچے کو ختم نہیں کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی، اور یوں جب دوبارہ ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ نارمل ڈیلیوری سے کیس سی سیکشن تک جا پہنچا تھا، لیکن اس دوران ہی حالات اس قدر بگڑ گئے کہ دعا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ لمحہ ضامن شاہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا، جب اس کی گود میں اس کی چند ماہ پہلے دنیا میں آئی ہوئی بیٹی تھی، مگر اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے ہسپتال کو تہس نہس کر دے، کیونکہ اس کی بیوی یہیں پر اپنی آخری سانسیں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گئی۔ اس کے بعد سے ضامن بالکل اکیلا ہو چکا تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیا، مگر اب اس کی بچیوں کو ایک ماں کی ضرورت تھی، اور زہرا بیگم بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دونوں بچوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتی یا پھر ان کا خیال ٹھیک سے رکھ پاتی۔ ضامن نے جب اسے دعا کے بارے میں بتایا تو فریحہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ کبھی بھی اسے ضامن کی زندگی میں وہ اہمیت نہیں ملے گی جو کبھی دعا کی تھی، اور وہ اس مقام پر ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ضامن اور فریحہ کا رشتہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ دونوں بچیاں بھی فریحہ کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی، مما مما کہہ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی۔ یہ منظر دیکھ کر ضامن بھی کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہی زہرا بیگم بار بار یہ ڈیمانڈ کرتی کہ مجھے پوتا چاہیے، کب تک مجھے پوتے کی خوشخبری سناؤ گی؟ اور فریحہ بس بات بدل کر رہ جاتی۔ زہرا بیگم ایک روز اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری بچیاں تو پل رہی ہیں، لیکن میں تمہارا وارث دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں میری بات کو نظر انداز کر رہے ہو؟ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر اس نے فوراً انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کبھی بھی فریحہ سے اس رشتے کو شروع نہ کرتا، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر اس نے اس رات فریحہ کو اپنا لیا تھا۔ فریحہ معمول کے مطابق سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ دونوں بچیوں کو وہ پہلے ہی ان کے کمرے میں سلا چکی تھی جب ضامن شاہ اس کے بے حد قریب آ گیا، اور پھر کان میں سرگوشی کر کے اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے قریب اماں جان کی خواہش پر آ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں انہیں وارث دے دینا چاہیے۔ وہ چپ چاپ اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی، اور پھر وہ رات دھیرے دھیرے بیتنے لگی۔ ضامن شاہ نے پوری رات اس کے وجود سے سکون حاصل کیا تھا۔ اگلی صبح اس کے دل میں ایک عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی۔ وہی ضامن شاہ کی نرمی اور خیال دیکھ کر فریحہ تو جیسے اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر رہنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ضامن شاہ کو دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ پریگننٹ ہو گئی۔ زہرا بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہیں ضامن بھی خوش تھا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھنے لگا، ڈیلیوری کا وقت آنے لگا، تو ضامن کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ بار بار اسے دعا کی ڈیلیوری کا وہ وقت یاد آتا تھا۔ وہ ہر مہینے اس کا پراپر چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل لے کر جاتا۔ ڈیلیوری کا وقت بھی آ چکا تھا۔ اس روز فریحہ کو پتہ چلا کہ ضامن اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ضامن اپنی ماں اور بچیوں کی خاطر اسے برداشت کر رہا ہے، لیکن اس روز جس طرح وہ بار بار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس رہنے کا کہہ رہا تھا، آیات دم کر کے اس پر پھونک رہا تھا، یہ سب کچھ محسوس کر کے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بھلے وہ ضامن کی زندگی میں پہلی بیوی کی جگہ نہ لے سکے، لیکن وہ اپنا ایک منفرد مقام ضرور اس کی زندگی میں بنا چکی ہے، اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ خوشی سے زہرا بیگم نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ دونوں بچیاں اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ضامن بھی خوش تھا۔ اس نے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کا عقیقہ کروایا، اور فریحہ جتنا اپنی قسمت پر رشک کرتی اتنا کم تھا۔ اسے شاہ خاندان کو وارث دیا تھا، اور یہ اعزاز اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ زہرا بیگم نے تو اسے زیورات سے تول دیا تھا،
وہیں ضامن شاہ کی محبت نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ اس کی بھابھی تو اس کی قسمت دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ شاہ جیسے امیر لوگ اس کی نند کو نوکرانی بنا کر رکھیں گے، لیکن بہرحال وہ اب اپنی حسد زدہ نگاہوں سے فریحہ کا نصیب چوری نہیں کر سکتی تھی۔